اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ اے لوگوں کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان قیامت کے دن کن کا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے پاپی گزرے، حامان، شداد اور قارون اور فرعون، نمرود جیسے، ابو جہل جیسے، عتبہ اور شیبہ جیسے، لیکن اس پوری کائنات میں ان تمام طبقات میں ان تمام لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ، گھاٹا اور نقصان کن لوگوں کا ہوگا؟ اور میں تم کو بتاتا ہوں۔ قرآن کی نص کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش، جن کا سارا عمل، جن کی ساری عبادت، ساری ریاضت، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا اقرار، جن کی بدنی باتیں، جن کی مالی باتیں، سب کی سب رائے دار جا رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے تھے یہ سوچ کر رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو راستہ ہم نے اپنایا، جو راستہ ہم نے بنایا وہ ٹھیک، جو موج ہم نے اپنے لیے قائم کی وہ ٹھیک ہے۔ ہمارا کہ اس نظریے کے حامل لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان پائیں گے۔ یہ لوگ حج بھی کریں گے، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن نظریہ یہ ہے کچھ راستے انہوں نے اپنے لیے بنا لیے، خوبصورت بنا لیے، حالانکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کی وحی کے ہوتے ہوئے اور کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایک ذرے کی مقدار پر بھی کوئی نئی چیز بنائے، سب سے بڑا جرم ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے من استحسن فقد شرع۔ ایک انسان کوئی عمل بنائے، اس کو اچھا سمجھے، اس کو خوبصورت سمجھے، فقد شرع، تو اس انسان نے گویا اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شریعت خالی اللہ کا کام ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ۔ شریعت خاص صرف اللہ ہے، عقیدہ بنانے والا اللہ ہے، عمل سکھانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو شارع کہا گیا ہے اور اس بنا پر کیا کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کو بیان کرنے والا ہے، شریعت بنانے والا نہیں۔ اللہ شارع ہے جس کا معنی یہ کہ وہ شریعت کو بنانے والا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شریعت کو پہنچانے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان بڑے بڑے پاپیوں کے درمیان میں سے جو سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں، ڈھیروں والے ہیں، لیکن نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے، اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، خوبصورت سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان پائیں۔ ان لوگوں کے بعد وہ کہ حبطت اعمالہ، ان کے سارے عمل باطل ہیں، رائے گاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ مانا یہ کہ اطاعت کرو گے تو نیکیوں کو تحفظ ملے گا، اطاعت نہیں کرو گے تو نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعۃ ما لم یدع بدعتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی بدعت انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت سے چھوڑ کر توبہ نہیں کرتا۔